سکینہ کے پیش نظر رقیہ کی یتیمی ہے نا. ہاں رقیہ کی یتیمی کیسی تھی؟ رقیہ کی یتیمی کیسی تھی؟ حسین موجود تھے، عباس سے پورا گھر تھا، حساس گھرانے کی بچی، مسلم کی بیٹی. ایک مرتبہ دیکھی کہ امام حسین نے گود میں بٹھا لیا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پیشانی کا بوسہ لیا، کانوں میں بوندے پہنائے. ایک مرتبہ رقیہ نے پوچھا، چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ اسے نے کہا بیٹی تم نے کیوں کر سمجھے یتیم ہو گئی؟ کہ چچا آپ کی محبتیں سب پر برابر رہتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو آپ کی شفقتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. حسین سے برداشت نہیں ہوا، کلیجے سے لپٹا لیا. کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، حسین تمہارا باپ ہے. بات پہ بیٹی سکینہ دیکھ رہی ہوتی ہے، رقیہ یتیم ہے سمانا لیکن آج سکینہ کی قسمت میں کہا تبھی سے چاہتا میری باپ کے کٹے ہوئے سر کے جسم کے یتیمی سے کہتے ہیں وہ رقیہ کی یتیمی صحیح تھی یا میں صحیح؟ بچی رفتار بتاتی ہے آپ کا پتا تماچوں سے نہیں آ گیا بابا. آپ نے محبت سے پونے پلائے تھے بابا. ابھی تک ہمارے کون سا بتا عزیزان گرامی زخمی سر پہلے گزر بدل ہو گیا. بچی کا یہ بیان اور بچی سینے پر سو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. زینب تمام بیویاں بچوں کو جمع کر رہی تھی. ایک جلیبی خنات میں دیکھا سکینہ نظر نہیں. یہاں ایک بات کہوں میں، چوتھے امام سے پوچھا لوگوں نے کہ مولا جب آقا حسین کا سر بلند ہو گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، زر و جواہر کی سینہ گرا تھا، آخر ان بچوں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ کن بچوں کا عالم ہوگا؟ پہلے یہ سن لیجیے، شب عاشور بچوں کا عالم یہ تھا، ہمارے بھوک اور پیاس کے بچے ماؤں کو ٹٹول رہے تھے. کیا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ماں کہاں بیٹھی ہم کو نظر نہیں آ رہا. ایک خیمہ ایسا تھا حسین باہر سے زخمی ہونے والے شہیدوں کو خیمے کے اندر لاتے تھے اور سفیدہ پہنتے تھے. ایک خیمہ ایسا تھا زینب خیمے کے اندر جو بچہ بھوکا پیاسا ہلاک ہو جاتا ان کے لاشوں کو خیمے میں رکھتی جاتی. بچوں کی بینائی چلی گئی تھی ارماں پہ چھوٹے ماں سے پوچھا مولا وہ بچوں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟
امام تصویر پڑھ رہے تھے، امام تصویر پڑھ رہے تھے، پرتگا امام نے تصویر کو توڑ دیا، امام کو تصویر جانے بگڑ گئے بچے، چاروں طرف بگڑ گئے۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن سکینہ نظر نہیں آتی، آپ کے فضا ذرا ان بیویوں بچوں کا خیال رکھنا، ہم ذرا جا کے سکینہ کو دیکھتے ہیں۔ ارباب اعلیٰ عالم یہ تھا لاشوں کے درمیان سے بی بی گزر رہی ہے جو گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی، آج لاشوں کے درمیان کہتی ہے علی اکبر سکینہ کہاں ہے بتاؤ، کبھی کہتی ہے بھیا حسین، ارے سکینہ کو ہم کہاں ڈھونڈے بھائیا، کبھی دریا کی دریا دریا کے پاس پہنچ جاتی تھی، سکینہ نے سنا کے چچا کے بازو دریا شاید وہاں گئی ہوگی، آواز یہ بات سکینہ دوڑا نہیں آئی، عزیز آگے دو بچے آپس میں بغل گئے ہوئے لاشوں کو گنجل شہیدہ میں رکھا، ارباب اعلیٰ وہاں سے آئی، ایک مرتبہ آواز دی نشیب سے آواز حسین آئی، زینب الیہ الیہ بہن ادھر آؤ، اب جو دیکھا ایک زخمی ایسا بدن ہے جس کے جسم پر اثر نہیں ہے، عزیزان گرامی قریب پہنچی تو کیا دیکھا سکینہ باپ سے لپٹ ہو رہی ہے، آنکھوں میں پوچھے حسین سے آواز آئی، اے بہن میری بچی لوڑوں کے روئی ہے، بہن ذرا ایسا جگانا، عزیزان گرامی ظلم کی انتہا نہیں کر سکتی، انتہا بھی نہیں کر سکتی۔ حسین ابن علی جو حجت خدا ہے، لوگ کہتے ہیں بس کتنی معصوم بچوں کو دے دیا، انتہا 6 مہینے کے بچے کو یہاں تیروں کی یورش تھی، بارش ہو رہی تھی، بچے کو لے آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی معاذ اللہ خاکم مدہن، یہ ناممکن ہے۔ حسین نے اتمام حجت میں شہزادے قاسم کو اجازت نہیں دی،
13 برس کے تھے نا، جب ماں نے بلا کے کہا ام فروہ نے کہ آپ کے بھائی ہوتے تو وہ اجازت دے دیتے، بیوہ کی آرزو اس بچے کو اجازت دے دو۔ ادھر حسین کا نام حسن کا ایک خط تھا، دونوں طرف سے باپ اور ماں اجازت ملی، بڑا وہ حسین اللہ نے بات دراصل کیا کہ جو حسین پر پانی بند ہوا، حسین نے ثابت کیا تم ہم کو پانی بند کر کے ڈراتے ہو، خبردار سوچنا نہیں، ہم اشارہ کر دیں تو دریائے فرات خیموں کا طواف کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، جس کے بعد عباس جیسی شخصیت ہو، اگر صبح اجازت دے دیتے شام تک شام فتح ہو جاتا۔ ناممکن تھا حسین کی شہادت ہونا، ناممکن تھا۔ عزیزان گرامی، تصور نہیں کر سکتے ہم حسین نے جو ترتیب رکھی ہے، بتلایا دیکھو پیاس کے ہم گھٹنے ٹکا دیں گے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے جو ترتیب رکھی ہے، تمام بنی ہاشم جانے کے بعد مخصوص شہزادی علی اکبر حضرت ابوالفضل شہزادی علی اکبر بچ گئے حسین کی کائنات میں۔ محمد باقر سکینہ کے ہم سن تھے، بہت چھوٹے تھے، چوتھے امام بستر پر تھے، بیمار تھے۔ عزیزان گرامی، ترتیب کیا رکھی؟ حسین نے پہلے عباس کو بھیجا آخری لمحات میں۔ اب آپ غور کیجئے، آپ چوتھی محرم کو پانی بند ہو گیا، آواز بلند تھی، حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، شتر پیے، جانور پیے، جو تشنلت جہاں میں ہے وہ آن کر پیے، کافر طلب دیے تو نہ تم منع کیجیے، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ عزیزان گرامی، خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے، مگر عباس نامدار کی تیوری چڑھی رہی۔ جو کچھ پانی ذخیرہ تھا مشکوں میں، برتنوں میں، ضرورت میں، چھٹی محرم کی رات تک چلتا رہا۔ 7ویں محرم کی صبح وہ ہے جس دن خطرہ آگ نہیں تھا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 3 دن کی بھوکر پیاس، 3 دن کی بھوکر پیاس۔ عاشور کو جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ مغلوبہ میں کئی نمازی دنیا سے گزر گئے، ارباب ازار۔ اس کے بعد موت کا بازار گرم ہوا۔ اب آپ سوچئے، جو پہلے گیا عاشور کی صبح کی ساعتوں میں میدان جنگ میں حسین پہ قربان ہوا، اس کی پیاس کچھ بڑی۔ 3 دن کے سب پیاسے تھے، سب بھوکے تھے، کچھ پیاس بڑی۔ اس کے بعد جو میدان میں گیا اس کی پیاس کا غلبہ اور بڑا۔ اس کے بعد جو گیا اس کی پیاس اور بڑی۔ جو ظہر کے بعد گیا اس کی پیاس اور بڑی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، عباس، اس کے بعد علی اکبر، اس کے بعد علی اکبر، حسین سے پہلے علی اکبر، کنبے کا سب سے چھوٹا بچہ اور سب سے بڑا حسین۔ حسین نے بتا دیا ظالموں، میرے 6 مہینے والے عباس کو بھیجا، اگر کوئی مومن ہتھیار چھوڑ کے آ جائے، موقع دیا حسین نے۔ 1 رات کی مہلت حسین نے لی نہیں، 1 رات کی مہلت دی حسین۔ تھا ہر طرف سکوت، پہر جاگتا رہا، ہر فرصت خیال نے ٹوکا تمام رات۔ مہلت تھی 1 رات کی، آ جائے ہو ادھر، صرف نبی کا تھا یہی منشا تمام رات۔ کیوں؟ حسین نے بتایا، نبی محرم وہ تاریخ تھی جس دن چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا۔ کوئی حسین کی مدد کے لیے ایک فرد نہیں آ سکتا۔ اطمینان ہوا تو تبر جنگ بتایا۔ حسین نے بتایا، تم 1 آدمی کو آنے نہیں دے رہے ہو، میں ایسے کو بلا لوں گا جو 1000 پہ باری ہے۔ وہ وقت واحد میں 1000 سے رہتا تھا، تھوڑی دیر میں ان کا خاتمہ کرتا تھا۔ وہ اتنا بہادر تھا، ملک کے رہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ملک کے رہ جو ایران کی کہ ملک جہاں پر
اتنی زرخیز زمین ہے پہاڑوں میں، وہاں پر سونا ہے آج بھی، یاقوت، زمرد، فیروزہ، عزیزان گرامی، اور اگر شاہ عبدالعظیم کی زیارت کو جو جاتے ہیں جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، وہ ہے ملک رے۔ یزید نے کہا حسین کا سر لا لو، میں ملک رے دوں گا۔ یہاں ان کیا یہاں ملک رے ملی بھی تو کیا، وہاں پائے شہ پائے سر میرا چلا کر کے ہو یہی فیصلہ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو عزیزان گرامی، ملک رے کو ٹھوکر مارنے والے نے بتایا نہ اولاد میرے لیے عزیز ہے نہ میری جان عزیز ہے۔ تو بھلا بنی ہاشم میں عزیزان گرامی اگر پانی مانگنا ہوتا حسین کو، مانگنا ہوتا تو صبح کی ساعتوں میں سامنے لا کے کہتے فوجوں کی زمین، دیکھو یہ بچہ پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے۔ علی اکبر کی رات میں حالت تھی عزیزان گرامی، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی کیسے تڑپتی ہے اس طرح سے علی اکبر تڑپ رہے تھے۔ ارباب راہ حسین مانگنے نہیں آئے تھے، پوری فوج کو بتانے آئے تھے کہ تم پانی بند کرے گے، دیکھو میرا بچہ بھی پیاس برداشت کرنے کا متحمل ہے، بتلانے آئے تھے دیکھو یہ بچہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی کچھ ہو گیا ہے، اگر ممکن ہے تم سے حجت کھلاتے، اجماع میں حجت کر رہے تھے، وہ یہ نہ کہے کہ حسین نے ہم سے نہیں کہا ہمارا اتنا چھوٹا بچہ پیاسا ہے، بلندی پر آئے، مانگتے تو نیچے آتے، بلندی پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے کی فوجیں دیکھ رہی ہیں، پیچھے والے پوچھیں گے جو دور ہے حسین بلندی پر کیا بتا رہے ہیں، وہ کہے گا حسین کے ہاتھوں میں بچہ آیا ہے، وہ پانی کا سوال کر رہے ہیں، پیچھے والے پوچھیں گے حسین نے بتا دیا، ساری فوج کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد اس بچے کا کیا عالم ہوا۔ عزیزان گرامی اللہ اکبر، شبیہ مولا کائنات کو ثانیہ کو ختم کیا، بازو کٹا کاٹ ڈالے، اس کے بعد علی اکبر کو بھیجا یہ سوچ کے کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو ہتھیار ڈال دے گا، جنگ نہیں کرے گا، آ جائے گا۔ اس کے بعد علی اکبر کو لائے ہیں، اتنے پیاسے بچے کو بتایا میرے مقابل میں جو آیا ہے نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے، اگر کچھ نہ کچھ انسانیت ہوتی کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کہتا حسین ہم پانی پلائیں گے، ارے پانی نہیں پلایا تیرے بیٹوں رباب کہتی ہے والی کیا اس بات میں کوئی صاحب اولاد نہیں، میرے بچے کو اس عمر میں نہر کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی میں نے تمیز بتائی آپ کو اسی لیے کہ ان کی حیوانیت بتاؤ۔ حسین نے اپنی زمین خرید کے باقی اس زمین میں 6 مہینے والے بچے کو مار دیا۔ شرعی حکم یہ ہے باب اللہ، اگر میت کے ساتھ کوئی قیمتی شے دفن ہو جائے تو قبر کھود کے نکالا جا سکتا ہے، یا اگر قصبی زمین میں میت دفن ہو تو نکالی زمین کی نروی آئیو میلا مارا بچے کا لاجا رباب چڑھا رہی ہے، تنہائی وہ بچہ 2 مرتبہ زبا ہوا ہے جیتو، ہر شہید کے
سمیہ کی امانت بھیا تھا اللہ نے ایک بات حسین بیٹے کی لائے مقتل سے کھانے کو زینب لاج میں خیمہ سے مقتل میں حسین کے بازو رکھے گا بھیا علی اصغر کبھی قبر میں چین نہیں ملا عزیزان گرامی رات میری قیامت کی گزری صبح نمایا ہوئی 11ویں محرم کی عزیزوں قیامت کا دن ہے 11ویں محرم کی صبح اللہ اکبر نے مجلس تمام کی عزیزان گرامی اگر حقیقتاً دیکھا جائے حسین کی بہن زینب نے جو بچپن سے حسین کے ساتھ ہی ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر زینب تھی گھر کے باہر عباس تھے عباس نے ثابت کیا بقول شاعر وفات ہے سایہ نہ تھا حسین علیہ السلام کا سائے کی طرح ساتھ رہا جانے بھوترا یہ باہر عباس تھے گھر کے اندر زینب مثل سایہ کے رہتی تھی لیکن جب بیاہ ہو کے عبداللہ کے گھر جا رہی تھی دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دیے کام آ جاؤ اللہ کا انتظام ہے بیٹیاں بیاہ ہو کے چھوڑ کے گھر جاتی ہیں لیکن میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی عزیزوں جو بھائی کے بغیر تھوڑی دیر زندہ نہیں رہ سکتی ہو اس نے پیاسے گلے میں خنجر لگا اگر تو بیدا نہیں ہے میں دیکھا بہن نے کرتے ہوئے بھائی کا لڑا میں جب کرا کٹا ادھر حسین کی روح پرواز ادھر زینب کی روح پرواز ہو جاتی زینب بعد حسین چلتی پھرتی لاش کا نام چلتی پھرتی لاش کا نام زینب ہے ارواح کے اللہ بہرحال بس مجلس تمام کر رہا ہوں میں زینب سے حسین نے رکا کہ وعدہ ہے زینب میں ہر نماز کے بعد تو روزانہ ضرور آؤں گا ورنہ دن میں کبھی بھی آ جاؤں گا جب بھی آپ کی یاد آ جائے میں ضرور آ جاؤں گا اگر آپ کو میری یاد آ جائے کسی سے بلوا لینا جب حسین نے وعدہ کیا زینب نے اطمینان کی ساتھ لی عبداللہ کے گھر آئی روزانہ حسین جاتے بہن سے ملاقات کرتے لیکن ایک صبح ایسی ارباب اللہ حسین کچھ دیر سے پہنچے اب زینب کا عالم یہ تھا عزیزان گرامی دالان سے آنگن میں آ گئی ٹہلتی جاتی ہے ہاتھ ملتی جاتی ہے کہتی جاتی ہے میرا بھیا کیوں نہیں آیا کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے والے والے میرے بھائی پر جو مصیبت آئی ہے خدا نہ کرے وہ مصیبت مجھ پر آ جائے میرے بھائی سے مجھے ملا دے زینب دونوں کی ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی ایک مرتبہ
ایک مرتبہ ابا کا سایہ کیا، کچھ چھلکی محسوس ہوئی، زینب نے آنکھ کھول کے دیکھا، ایک مرتبہ روتی ہوئی اٹھی، اے بھیا آپ دھوپ میں کھڑے رہے اور مجھے ابا کا سایہ کیا، اے بھیا ایسا نہ کرنا عزیز۔ اور اس کے بعد زینب کے دل میں ایک آرزو رہ گئی، کوئی دن ایسا ہے جس دن بھائی دھوپ میں ہو میں اپنی چادر کا سایہ کروں، اتنا جان بھی مارا پیار بھی مارا کی زبان۔ زینب نے ناکھے سے دیکھا، ارے بھائی کو جب ملا جا چلتی ریت میں بڑا ہوا، عزیز اپنے آپ کو گرایا۔ میں شہزادی فاطمہ زہرا سے کہوں بیوی غلاموں کا پردہ قبول کیجیے۔ آپ کہتی ہیں عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ان کے بازو نہیں تھے منہ کے بل آئے، میں اپنی بیٹی کو سنبھالیے۔ اے فاطمہ زہرا زینب کے بازو پسے گردن سے بنے آئے اور ان سے گرایا اپنے آپ۔ زینب نے کیسے گرایا، روتی بھی لال چکائی، ایک سکتا تاری ہو گیا، کیا بھی مر تھے، زنجیریں بج رہی تھی گلے کی ارے خون میں نہ رہے تھے ماں، عزیزان گرامی عابد بیمار سے کیا میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تمہیں کچھ ہو جائے گا ان سب بیویوں بچوں کا کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام نے روکے کہا، پھوپھی اماں نجیب لاجے دفن ہو گئے، نجیب لاجے دفن ہو گئے، میرا طیب ہوتا ہے بابا بے غسلوں کا بننا تھا زخمی، میں زنجیروں میں جکڑا ہوا، بدنصیب بیٹا۔ زینب کہتی اگر میں اپنی مصیبت ظاہر نہ کرتی عابد بیمار کا دم ہی نکل جاتا۔ کاملو ذرا میرے سر کی طرف دیکھو، ایک چادر نصیب نہیں، چلتی دھوپ میں بھائی کے لاجے بھر رہا ہوں، آج موقع ملا تھا بھائی پر چادر کا سایہ بھی نہیں، لاج پڑ رہا بھی عنایت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمنون۔ حسین 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 حسین۔ مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا اماں، کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا اماں، مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا اماں۔ لیلا نے جو دیکھا ہے جوان بیٹے کا لاشا، خاموش ہے دکھیا، پھٹ جائے نہ اس غم سے کہیں
اس کا کلیجہ گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا گھر لٹ گیا عباس کے لاشے سے حسین آئے جو اٹھ کر درد کا منظر ہاتھوں سے کمر تھام کے رونے لگے بھیا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا گھر لٹ گیا چشمہ کو میدان سے شبیر جو لائے سر کو جھکائے خون میں ڈوبا ہوا معصوم کا لاشا لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا گھر لٹ گیا وہ عصر کا ہنگام قیامت کا سما تھا دل ڈوب رہا تھا جب تیغ کے نیچے میرے بھائی کا گلا تھا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا گھر لٹ گیا سر تن پنہی خون میں تر سارا بدن ہائے 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 یہ شاہ زمن ہے سر تن پنہی خون میں تر سارا بدن ہے یہ شاہ زمن ہے کیا آپ نے شبیر کو تھا اس لیے پالا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا